الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک گزر چکا ہے اور اس کے بعد شوال المکرم کا چاند نظر آنے والا ہے، تو آج روحانی وظائف چینل ماہ شوال مکرم کے چاند کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کی وہ دعا وہ حاجت پوری کراؤ۔ رمضان کا مہینہ اگر 29 ہی دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور شوال کے 6 نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کے مطابق 36 کا 10 گنا یعنی 360 ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے دن 360 سے کم ہی ہوتے ہیں۔ پس جس نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ اس حساب سے 360 روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ پس اجر و ثواب کے لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن کے برابر روزہ رکھے۔ شوال المکرم بھی بہت ہی زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ شوال المکرم میں کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شوال المکرم کے مہینے کے پہلے 6 روزے رکھیں تو اس کا ثواب اب بہت ہی زیادہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال المکرم کے 6 روزے رکھا کرتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا ہے، تو شوال کے 6 روزے نفلی اعمال میں سے ایک ہے جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر امت کو ان کی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جب ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کا ثواب ہوگا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شوال المکرم کے ضرور روزے رکھیں۔ یہ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں، اور نہ ہی عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ اب رمضان کے فرض روزوں میں سے کچھ چھوٹ گئے ہوں تو وہ ان نفلی روزوں کی بجائے فرض روزوں کو پہلے قضا کرے، لیکن اگر اس نے نفل روزے کی نیت کی تو نفل بھی ساتھ میں ادا ہو جائیں گے۔ اب کون سے دنوں کے روزے رکھے؟ شوال کے روزے نفل روزوں میں دیگر نفل روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، مثلا جمعرات کو شوال کے نفل روزے کی نیت کے ساتھ جمعرات کو روزہ سنت ہونے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے، اس کو بھی آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ ماہ شوال المکرم کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیاں بھی ہیں، عید کی خوشیاں بھی آپ نے منانی ہے، میٹھی عید ہے اور میٹھی ہی خوشیاں اس کی بھی ہیں۔ اور آج روحانی وظائف چینل جو آپ کے لیے ماہ شوال المکرم کی میٹھی عید کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، تو عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے آپ نے چاند رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ چاند رات کو یہ عمل کریں گے اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا فرما دے گا جو ماہ رمضان المبارک میں آپ کو نہ ملی۔ آپ نے اس ماہ رمضان المبارک کا پھل پانا ہے،
آپ نے اس کی فضیلتیں پانی ہیں اور آپ نے عقیدتیں پانی ہیں، تو آپ نے چاند رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک چاند رات کا عمل آپ کو بتاؤں گی، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے۔ اب طاق عدد میں جو آپ نے کھجوریں کھانی ہیں وہ آپ 3 بھی کھا سکتے ہیں، 1 بھی کھا سکتے ہیں، 5 بھی کھا سکتے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اب چاند کو آپ نے جیسے ہی دیکھنا ہے تو آپ نے فوری طور پر اپنے ہاتھ بلند کر لینے ہیں اور آپ نے صرف اور صرف 10 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکارتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ آپ نے 33 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر آپ نے چاند اگر آپ کو نظر نہ بھی آئے تب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر جیسے ہی نماز کا وقت ہو، عشاء کی نماز کا وقت ہو یا مغرب کی نماز کا، آپ نے فوری طور پر نماز کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھ دینی ہے۔ آپ کا اسی وقت کام ہو جائے گا، جو مراد آپ مانگیں گے اللہ پاک وہ مراد آپ کی پوری کر دے گا۔ اب اگر آپ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے، کیونکہ سورہ ملک کی 30 آیات ہوتی ہیں، وہ 30 دنوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک شوال المکرم کے مبارک اور پیارے مہینے میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا عمل۔ آپ نے خود بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور صدقہ و خیرات ان لوگوں کو خاص طور پر کرنا ہے جو بہت غریب ہیں، اور آپ نے عیدی کے طور پر تحفہ پیک کر کے تو آپ نے غریب اپنے رشتہ داروں کو ضرور دینا ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اگر ان کے دل خوشیاں ہوں گی دل میں، اللہ پاک ان کی ہر دعا آپ کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں اپنا نام لکھوانا ہے وہ ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں، اور ساتھ میں عید مبارک آپ سب کو روحانی وظائف چینل کی جانب سے۔ جہاں پر عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور جہاں پر نہیں آیا ہے، آپ سب کو روحانی وظائف چینل کی جانب سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ کو رمضان المبارک کے روزے بہت بہت مبارک ہوں جو آپ نے رکھ لیے۔ اللہ پاک یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو پھر سے عطا فرمائے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے ساتھ عید الفطر کی خوشیاں بھی آپ کو بہت سی عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔